صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 100 سے 106 سے 106. پروردگار عالم اس صفحے پر آغازی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تقسیمات بیان کر رہا ہے ان افراد کی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، اور بعد میں آنے والوں کے بارے میں بھی کچھ تبصرہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے اعراف کا ذکر کرتے ہوئے ان کو کلاسیفائی کیا تھا دو حصوں میں. کچھ وہ تھے جو صاحبان ایمان تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو فقط ایمان کی نقاب چہرے پر ڈالے ہوئے تھے. یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقین اولین یعنی شروع میں پہلے اسلام لانے والے کن میں سے؟ مہاجروں میں سے اور انصار میں سے. یہ جو من یہاں پر آیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے تبعیض سمجھ میں آتی ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے، یعنی جو بعد میں آئیں گے اور جو حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ان سے وعدہ ہے اللہ کا جنتوں کا، باغات کا، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. کیا ان میں کوئی منافق ہونے کا امکان ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ انہی میں سے کہ جو مدینے کے اندر رہ رہے ہیں اور جو آس پاس ہیں مدینے کے، ان میں کچھ منافقین بھی ہیں، ان کا بھی ذکر فوراً ہی کر دیا. ورنہ بے شک جو پروردگار عالم نے کلمات استعمال کیے ہیں ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ مہاجرین میں سے، انصار میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو بہت بافضیلت ہے اور جنہوں نے واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. اور یہ وہ افراد تو ختم نہیں ہو سکتے کہ جو مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، کہ جنہوں نے مختلف موقع پر پیغمبر اکرم کو تنہا چھوڑ دیا. یہ وہ افراد نہیں ہو سکتے. یہ وہی افراد ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کیا، جنہوں نے اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقامت کے ساتھ دیا، جس کی تشریح سورہ انفال کی بھی آخری آیتوں میں کی گئی تھی. اور وہاں پر وہ آیتیں موجود ہیں کہ جہاں ہجرت کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں ان کا ذکر کیا گیا. یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی کہا کہ یہ اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، یعنی حسن عمل ان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جن کی یہ اتباع کر رہے ہیں ان میں اگر حسن عمل موجود نہ ہو تو وہ بھی قابل اتباع کہاں قرار پائیں گے. تو یہاں پروردگار عالم نے پہلے ان کا ذکر کر دیا اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، کہ اور وہ جو آپ کے ارد گرد ہیں، صحرائی اعراب میں سے، صحرائی عرب میں سے، وہی کہ جو مدینہ منورہ کے سببز میں سے ہیں، خیمہ بستیوں میں سے ہیں، تھوڑا باہر ہیں. ان میں کون ہیں؟ منافقین ان میں بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں، اور اس شہر مدینہ کے باشندوں میں سے بھی، یعنی خود لفظ مدینہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو مدینہ میں اس وقت افراد موجود ہوں گے ان کے چہروں پر کوئی نہ کوئی نقاب تو ہوگی، اور اس نقاب کی وجہ سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مردو علی النفاق، یہ اپنے نفاق کے اوپر سرکشی کے ساتھ قائم ہے. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعنی ان کا نفاق چھپا ہوا ہے، وہ ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں. ورنہ کچھ ایسے منافقین جو عبداللہ ابن ابی ٹائپ کے ہیں کہ جن کا نفاق آشکار ہو گیا، ان کے اوپر تو نماز جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا. مگر یہ افراد نفاق کی
نقاب کو چہرے پر ڈالے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھا عنوان انہوں نے بظاہر اپنے لیے رکھا ہوگا، مگر ان کا معاملہ کیا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپوز ہوں گے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ایکسپوز ہوں گے۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ سارے کے سارے منافقین مر تو نہیں گئے تھے، یہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنے نفاق کے ساتھ وہ کارروائیاں کی کہ جو بعد میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذیت اور ایذا کا باعث بنی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ سنعذبہم مرتین، کہ ہم انہیں ان قریب عذاب دیں گے، مرتین، 2 مرتبہ۔ اس 2 مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ ایک اس کی تشریح یہ کی گئی کہ بار بار، اور ایک یہ کیا گیا کہ نہیں، مرتین سے واقعی 2 مرتبہ ہی مراد ہے، اور ایک موت کے وقت اور ایک قبر کے اندر جو عذاب ان کے لیے ہوگا، یہ 2 عذاب ہو گئے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے، یہ قیامت کا عذاب ہو گیا۔ وآخرون، اور ایک اور گروہ بھی ہے، اعترفوا بذنوبہم، کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا، کہ جنہوں نے اچھے اعمال کو وآخر سیئہ، برے اعمال کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے، یعنی کچھ اچھے اعمال بھی کیے، کچھ برے اعمال بھی کیے، اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے افراد کا یہی کیس ہوتا ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ ان کی توبہ کو ایکسپٹ کر لے گا، ان پر نظر رحمت ڈالے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے، یعنی یہاں پر صدقے سے مراد پھر ایک مرتبہ واجب زکوٰۃ ہے، جیسے کہ پہلے بھی یہ تشریح آ چکی ہے۔ آپ ان کے مال میں سے یہ زکوٰۃ لے لیجئے، یعنی زکوٰۃ کو کلیکٹ کیجئے، تو طہرہم، اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کر دیجئے، انہیں برکت عطا کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا یقیناً ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوگی۔ یہ خود وسیلے کے اوپر پھر ایک اور دلیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ بے شک سکون نازل کرنے والا، بے شک برکت دینے والا پروردگار ہے، مگر پروردگار اگر اپنے حبیب کی دعا کے ذریعے سے کسی کو سکون دینا چاہتا ہے تو اسے پروردگار ہی کا ڈیزائن اور پروردگار ہی کا میکینزم سمجھنا ہوگا، یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ خدا نے کسی کو اپنے ساتھ شریک قرار دیا ہے، بلکہ یہ پروردگار کا نظام ہے کہ جس کو سمجھنا ہے کہ خدا جس کو مرتبہ دے رہا ہے اس کے مرتبے کو ایکنالج کرنا اور اس مرتبے سے پھر امید رکھنا، یہ گویا پروردگار کے اس نظام کو قبول کرنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور یقیناً اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور اللہ صدقات کو قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر جو پروردگار عالم نے یہ کہا، یہ بظاہر اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جیسے سالبہ کے کیس کے اندر ہے کہ اس سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم زکوٰۃ دو گے تو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اور یہاں پر زکوٰۃ کو قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی توبہ کر کے زکوٰۃ دے رہا ہے اور واقعی اس کی جنون توبہ ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، تو پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ اس ہدایت کے بموجب اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لیں گے۔ اور اگر پروردگار عالم صراحت کے ساتھ مثلا سالبہ کے کیس کے اندر یہ بتا دے کہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرنی ہے اس لیے کہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوئی، یعنی اس کی توبہ ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کی نہ توبہ قبول ہوئی نہ اس کی زکوٰۃ قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اے حبیب آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کیجئے یا ایکسیپٹ کر لیجئے، تو یہ ایکسیپٹ کرنا جو رسول کے ہاتھ پر ہو رہا ہے یہ دراصل منشاء پروردگار ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہ ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین دیکھیں گے۔ کن کے عمل کو دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جن کے عمل کو دیکھا جا رہا ہے وہ خود بھی دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، پھر یہ مومنین کون ہے کہ جو دیکھیں گے؟ پھر یہاں پر یہ تشریح آئی کہ یہاں پہ مومنین سے مراد خاص مومنین ہیں جو ہمارے یہاں کی روایت کے مطابق اللہ اور رسول کے بعد ائمہ معصومین کی اس عنوان سے بات کی جا رہی ہے، جس کے بعد وہ روایتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ جو امام وقت ہوتا ہے اس کے سامنے ماننے والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک یہ اذن پروردگار سے ہوتا ہے،
مستقلاً نہیں ہوتا، پروردگار عالم کے میکانزم ہی کے اندر اس چیز کا پروویژن رکھا گیا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم سب کو پلٹا دیا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب کا بھی جاننے والا ہے، شہود کا بھی جاننے والا ہے، یعنی جو آبزرویشنل رینج کے اندر آتا ہے اس کو بھی، اور جو آبزرویشنل رینج سے باہر ہے، جو غیب ہے، میٹا فزکس ہے تمہارے لیے، اس کے لیے کوئی چیز میٹا فزکس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹا دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تم کو بتائے گا جو تم اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور ایک دوسرا گروہ ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کہ یا ان کو عذاب دے گا یعنی سزا دے گا، یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا جاننے والا ہے، صحیح صحیح کام کرنے والا ہے۔ یہ ایک گروہ جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیا اس کا آخری انجام ہوگا۔ پروردگار عالم ظاہر ہے کہ حکمت والا ہے تو ہر کام کو حکمت کے مطابق کرے گا، مگر یہ ایک گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر واضح کچھ نہیں بیان کیا گیا، صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ان کے بارے میں امکان ہے کہ شاید ان کو معاف کر دیا جائے اور شاید معاف نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو معافی مانگنے والوں میں اور توبہ قبول کو توبہ صحیح طرح سے کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ ایک آخری بحث آج کی اس صفحے کے اوپر، جو سابقین اور اولین کا ذکر آیا تھا، جس کی تشریح تو ہو چکی، مگر یہ تو اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ سب سے پہلے جو سبقت کرنے والا ہوگا وہ تو ایک ہی ہوگا، اور اس حوالے سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو امتیازی فضیلت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ کوئی خلاف، کوئی اختلاف، کوئی اس حوالے سے شیعوں میں تو پایا نہیں جاتا۔ برادران اہل سنت کی بھی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ مسلم اول شہ مرداں علی کہ امیر المومنین ہی سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اعلان کرنے والے تھے۔ مستدرک علی الصحیحین کتاب معرفت کے اندر حاکم نیشاپوری کے الفاظ ہیں کہ لا عالم خلاف بین اصحاب تواریخ، کہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان میں اس بارے میں میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے اختلاف کیا ہو کہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولہم اسلاما، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ وانما اختلفوا فی بلوغہ، اور صرف اختلاف اس میں انہوں نے کیا ہے کہ وہ اس وقت بالغ تھے یا نہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ جو بھی عمر رہی ہو حضرت امیر المومنین کی اس موقع پر، اتنا طے ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس تائید کرنے کو اور ساتھ دینے کے وعدے کو پذیرائی بخشی تھی، اور یہ اعلان کیا تھا کہ یہی میرا وصی، میرا خلیفہ اور میرا وزیر ہوگا میرے بعد، اور تم سب کی ذمہ داری ہے فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ابن عبد البر کا بھی جملہ استیعاب کے اندر ہے کہ اتفقوا علی ان خدیجہ اول من آمن باللہ، اتفاق اس بات پر کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور رسول پر، وصدقہ فیما جاء بہ، اور تصدیق کی ان کی اس چیزوں میں کہ جو وہ لے کر آئے تھے، ثم علی بعدہا، اور علی ان کے بعد تھے۔ ابو جعفر اسکافی معتزلی جو کہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ قد روى الناس کافۃ، کہ تمام لوگوں نے یہی نقل کیا ہے کہ سبقت اسلام کا افتخار علی بالسبق الی الاسلام، کہ سبقت اسلام کا افتخار علی سے مخصوص ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب، پہلا شخص جو حوض کوثر کے کنارے میرے پاس پہنچے گا وہی ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا، اور وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جملہ بھی ابو جعفر اسکافی کا ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے، اور نام بھی لیا ہے، میں تو نام بھی نہیں لوں گا تاکہ کسی طرح سے بھی کوئی ہرٹ نہ ہو کہ اگر کوئی اور سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوتا علی سے بھی پہلے تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے کہیں خود اپنا تعارف اس طرح سے کروایا ہوتا، یا ان کے کسی ساتھی نے جو کہ کم نہیں تھے کبھی اس طرح سے تعارف کروایا ہوتا کہ یہ صاحب وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ نہ انہوں نے کہا نہ ان کے کسی ساتھی نے کہا، یہ ظاہر ہے کہ بہت بعد میں ان تمام تر چیزوں کو پیش کیا گیا تاکہ حضرت امیر المومنین کے اس مرتبے اور مقام پر بھی کسی کو سامنے لا کر کمپٹیشن کے اندر کھڑا کیا جائے، اور اس طرح سے مولا کی اس فضیلت کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال پروردگار عالم کا جو فیصلہ ہے وہ یقیناً انجام پذیر ہوگا، اور قیامت کے میدان میں یہ تمام تر چیزیں اور زیادہ واضح اور آشکار ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔